تحریک انصاف کی پالیسیوں کے خلاف پارٹی کے اندر سے ایسا لگ رہا ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے حال ہی میں وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں کو خوب نشانے پر رکھا۔ احمد جواد کا کہنا ہے کہ درباری کاربن مونو آکسائڈ کی طرح ہوتے ہیں جو لیڈر کو گہری نیند اور پھر موت تک لے جاتے ہیں۔ اوہو، بڑی تشبیہ دی ہے۔ اور بنی گالا سوتا رہا، عوام سردی سے مرتے رہے۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ وہ عمران خان کے درباریوں میں شامل نہیں ہوئے۔ عمران خان کو درباریوں کی نہیں جگانے والوں کی ضرورت ہے، یہ ویسے بڑے لوگ بات کرتے ہیں۔ اور 23 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست پر ہم نے بطور سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے اس وقت بھی مانا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے ٹریک سے ہٹ گئی ہے۔ اس کو شکست کے طور پہ بالکل ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور کوئی بھی مینجمنٹ یا لیڈرشپ کی اگر آپ تھیوری میں جائیں تو شکست کے بعد، فیلور کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس شکست اور اس فیلور کا جائزہ لیں۔ امیدواروں کی غلط سلیکشن بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیڈرز کا اپنے ووٹر یا اپنے ورکر کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے اس کا نہ ہونا بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو خام خیالی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم مقبولیت کے اسی معیار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 2018 میں تھا۔ اگر 2018 کے مقبولیت کے معیار پہ اگر ہم بیٹھے ہوتے تو ہم بلدیاتی الیکشن جیت جاتے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، یہ ہم سے ہی بات ہوئی تھی کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ احمد جواد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں کروڑ پتی اور ارب پتی بننے والے وزیروں اور لیڈروں کی فہرست بنا رہے ہیں، اور انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ اس نیک عمل میں مدد کریں۔ احمد جواد ایک طرف تو پی ٹی آئی رہنماؤں پر الزامات لگا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اتنے بھی لا علم نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کل وزیر اعظم نے رنگ روڈ منصوبے پر بات کرتے ہوئے مبینہ کرپشن کا ذکر بھی کیا تھا، اور کیا کہا تھا یہ سن لیں۔ رنگ روڈ ابھی تک کافی آگے تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں، اب میں کیا کہوں، کہ جو وہ بن رہا تھا اس کے اندر بدنیتی تھی، کرپشن تھی، اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا جس کی وجہ سے دیر ہوئی۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس کی میٹنگ لی ہے لاسٹ، تو یہ بالکل اس سٹیجز پہ، فائنل سٹیجز پہ پہنچ چکا ہے۔ الائنمنٹ اس کی جو غلط کر دی گئی تھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ہم نے چینج کر دیا۔ وزیر اعظم کے تازہ بیان اور احمد جواد کے الزامات سے صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں اندرون خانہ کچھ تو چل رہا ہے۔ ویسے احمد جواد اپنی جماعت کے خلاف بولنے والے پہلے رہنما نہیں ہیں۔ ایک فہرست ہے جس میں اکبر اسبابر، جسٹس ریٹائرڈ بدی الدین، جہانگیر ترین، حامد خان، فوزیہ قصوری وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اور احمد جواد بھی پارٹی میں اہم عہدہ رکھتے تھے، اور اب وہ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ پالیسیوں اور پارٹی رہنماؤں کے مال بنانے کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو سنجیدگی سے معاملے پر توجہ دینی چاہیے، اور اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اس نہج تک پہنچے۔ فارمر سیکرٹری انفارمیشن ہے احمد جواد صاحب، خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب بتائیے گا، آپ کے حالیہ بیانات بتا رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کی ترجمانی سے باقاعدہ تحریک انصاف حکومت کے لوگوں کے خلاف ایک مہم تک آ چکے ہیں، تو ایک دم سے تو آئے نہیں ہوں گے، کیا کچھ ہوا جس نے آپ کو یہ سب کچھ کہنے اور کرنے پر مجبور کیا؟ میں نے تو وہی سوال اٹھائے ہیں، اور یہ سوال میں نے اس لیے اٹھائے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو درباریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ جگا سکیں، جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز، جو صورتحال ہے اس کے بارے میں عمران خان کو، پرائم منسٹر کو آگاہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے عمران خان پرائم منسٹر کے بننے کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے گھیرے میں آ گئے کہ جن کا کردار ایک درباری سے زیادہ نہیں، اور یہ درباری وہی سب کچھ کہتے ہیں جو کہ عمران خان سننا چاہتے ہیں، اور عمران خان جو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو چیر پھاڑ کریں، وہ جا کے وہ کریں، بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، مذاق اڑائیں، تمسخر اڑائیں۔ اس کام کے لیے ان کے پاس بہت سارے جوکر موجود ہیں۔ میں ان جوکروں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ یہ جوکر پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف پہ مسلط کیے گئے۔ ان جوکروں کا پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کے ساتھ
किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जोकर हैं, ये सर्कस में आते हैं। जब सर्कस चल रहा होता है तो ये सर्कस में नौकरी करने आते हैं, सर्कस खत्म हो जाता है, ये दूसरे सर्कस। बेहतर होता जवाद साहब कि आप जोकर्स का नाम ले लेते, हम कुछ टैली कर लेते, क्योंकि कुछ जोकर्स के लिस्ट तो हमारे पास भी है। एनीवे, चलें आगे बढ़ते हैं। आप कब से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पार्टी के अंदर ये तब्दीलियां आपने कब देखना शुरू की, ये हम जरा जानना चाहते हैं, क्योंकि इनकी निशानदेही आप अभी कर रहे हैं बैठ के, तो कितनी अरसे से ये काम चल रहा था? बुनियादी तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि आप पार्टी का हिस्सा होते हुए ये सब खामोशी से कैसे और क्यों देखते रहे? मैंने जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो मैं उन चंद लोगों में से था कि जो तहरीक इंसाफ में उसके ऑफिस के चलाने का खर्चा, कुछ खर्चा अपनी तनख्वाह में से देते थे, और मैं इमरान खान के साथ उस वक्त से खड़ा हूं। ये एक नजरिया था जिसके तहत मैंने सियासत को ज्वाइन किया था। ये 2018 के बाद जो 3.5 साल का अरसा गुजरा है उसमें वो नजरिया हमारा नहीं रहा। आज इस मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मरी का वाकया हुआ है, वो हमें हिलाने के लिए काफी है। अब भी अगर किसी को होश नहीं आता तो या तो वो बेखबर हैं, या वो इग्नोरेंट हैं, या वो आंखें नहीं खोलना चाहते, लेकिन मैं उन में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तारीख गवाह रहेगी कि मैंने इस मौके के ऊपर पीटीआई को भी वार्निंग दी, मैंने पीटीआई के अंदर भी आगाही की, और मैं आज भी पीटीआई हूं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे मैं Nothing new there though. हाँ, मेरी बात सुने, कभी कभी हमें भी हैरानी होती है ना कि इमरान खान जो कि सर्टनली एक ब्रांड हैं, जो बड़े पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने दुनिया में एक्सपीरियंस हासिल किया, जिन्होंने दुनिया देखी है, उसके बाद उनके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग मौजूद हैं और जिस तरह वो बयानबाजी करते हैं, तो वो उनको खुद कैसे बर्दाश्त करते होंगे? I'm sorry, in plain words. उन्हें कैसे लगता है? अच्छा, उन्हें नहीं लगता कि वाकई ये लोग शायद मुबैयन, ये अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि वाकई ये लोग दरबारी हैं? अच्छा, we cannot really dwell on that.